جب ہم نے یوتھ کلب بنایا تھا نا تو ہمارا دو پلانس تھے. ایک تو یہ تھا کہ نان پولیٹیکل نان سیکٹیرین, ہمارا کسی پولیٹیکل ادارے سے افیلیشن نہیں ہوگی. اگر کسی لیڈر سے ملیں گے اس کو نصیحت ہی کریں گے کہ آپ یہ کام اچھے کریں اور یہ کام میں کمی ہے ان کو ذرا کریں. اور دوسرا سیکٹ کی بات بھی ہم نہیں کریں گے, کیونکہ کتنے لوگ ہیں جنت میں انشاءاللہ ہوں گے جو رفع الذہن نہیں کرتے ہوں گے, اور وہی مسائل ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اور ہمارا دوسرا جو پوائنٹ تھا, پہلا تھا نان پولیٹیکل نان سیکٹیرین, دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. دین کا اصل جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے, میرے جیسے بندوں کے پاس نہیں ہے. دین کا اصل ہے علماء کے پاس, العلماء ورثۃ الانبیاء. تو وہ اصل ہے ممبر, اور جو ایک جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے, یوتھ ان کے پاس نہیں جا رہی, وہ یوتھ کے پاس نہیں جا رہے. اس بیریئر کو آپ نے, ہم نے بیریئر توڑنا ہے, ہم نے ایک برج بننا ہے کہ ہم یوتھ تک پہنچے, ہم ان کو بولے تمہیں موٹیویشن مل گئی نا, اب یہاں آ جاؤ, اب ان سے پڑھو. میں نے آپ کو کتنی دفعہ, آپ کو نہیں پتا, آپ کا نام میں نے یونیورسٹی میں لیا ہے, تاجمیل صاحب کا, آپ کا, ڈاکٹر اسرار احمد کا, ڈاکٹر ذاکر نائک کا, مختلف اسکالرس کا, باہر کی بھی ہیں, شیخ محمد صلاح ہیں, مختلف ہیں. میں نے کہا یار آپ ان لوگوں کو سنیں, آپ کے پاس کم لوگ ہیں سننے کے لیے, کانٹینٹ بھرا ہوا ہے. پہلے تو محدثین اتنا سفر کر جاتے تھے, اب آپ کے پاس یہ علماء ہیں, گھر بیٹھ کے سنو یار, ان کو سیکھو ان سے. سو برج بننا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, میں برج کی جہاں تک بات آئی ہے نا, تو یہ جیسے آپ بیریئر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرا جو آپ لوگوں سے ملنا ہے نا, یہ میں آپ کی ورکشاپ میں بھی آیا تھا, یہ بھی اس بیریئر کو ختم کرنے کے لیے. یہ جب تک علماء کا آپ لوگوں سے بھی تعلق نہیں ہوگا, کچھ چیزیں ہمیں آپ سے بھی سیکھنی ہے, ہر شخص سیکھنے والا ہے نا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سیکھنے کے محتاج نہیں ہیں, تو کچھ چیزیں ہمیں بھی آپ سے سیکھنی, کیونکہ جو جس کے پاس جو تجربہ ہوتا ہے نا, وہ اسی کا ماہر ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں, اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹیوں میں جا کے ان کے لیکچر سنیں. اور میں ان ساتھیوں سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یعنی جیسے مجھے ٹائم ملا, اس دن ٹائم ملا تھا, میں آیا تھا, لیکن اب ہماری مصروفیت اتنی ہو گئی ہے, تو یعنی میں بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ چیزیں آپ سے سیکھنی چاہیے. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے نا, ان کا مشہور قول ہے, من لم یعرف باہل زمانی فہو جاہل. جس عالم کو سوسائٹی کا ہی نہیں پتا ہے تو وہ علم کے بعد بھی وہ فارغ ہے. تو اس بیریئر کو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ختم کرنے کی. جو آپ سے ہماری جو ایک یہ ملاقات ہے نا, یہ اس بیریئر ہی کو ختم کرنے کے لیے. اور ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اپنا ہوتا ہے نا. میں نے اگر گھر بنوانا ہے, میں کسی تہجد گزار سے گھر نہیں بنواؤں گا, اور دو اپنی تہجد میں بہت ماہر ہے, میں آرکیٹیکٹ بلاؤں گا. تو اس لیے جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں نا, تو پھر آئی تھنک جو ایک ہمارا پراپر نظام ہے نا, درس نظامی ہے اور ایک دارالافتاء ہے, تو آپ اس کے جو کریڈیبل سورسز ہیں. اچھا, میں اس میں علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں, جو نیک لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ایکسپوجر والے لوگ ہیں. کچھ وہ ایسے بھی ہیں جو پتہ نہیں وہ شوف اور پتہ نہیں کس طرح وہ چیزیں وہ چل رہی ہیں, تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ, جیسے آپ نے پہلے ہی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بندہ اپنے آپ کو اٹیچ کرے. اور شیخ اصل جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ علم اٹھ جائے گا, وہ کہ قرآن میں کہ الفاظ ختم نہیں ہوں گے, وہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا. تو اپنے آپ کو جو جوڑے نا فطروں کے دور میں, سابقوا بالاعمال فتنہ, تو وہ جو فطروں کی پہچان کیسے ہے, علماء کے پاس ہی ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے, ایک شخص آیا کیونکہ وہ سینڈ سٹارم اور آ رہا تھا سامنے طوفان, یا ابن مسعود قامت الساعہ. انہوں نے آرام سے بیٹھے رہے. انہوں نے کہا نہیں, جب تک وہاں سے لشکر نہیں نکلے گا اور جو جنگ نہیں ہوگی, ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں بتایا. تو جب نالج آتا ہے نا, تو پھر انسان میں نا ایک وہ نالج, حدیث حفظ کرنے کا نام نہیں ہے, نالج کلیئرٹی دیتا ہے کہ وہ دور کون سا ہے. تو کچھ لوگ تو یعنی ایسی قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جس کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا, تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں. کچھ لوگ امت کے پرانے مسائل میں لوگوں کو انوالو کر کے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ٹائم آ گیا ہے, اور لوگ بھی نا شیخ کچھ کے لیے سن لیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی لوگ اس نہج میں پہنچ جاتے ہیں کہ اصل ہمیں فائدہ کون پہنچا.